بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پروگرام کے فارمیٹ کے جو سوال ہیں ان میں سے ایک سوال لیتے ہیں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو موجودہ حالات بن رہے ہیں بہت ہی خطرناک حالات اور ایک عالمگیر جنگ کا خطرہ درپیش ہے، ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو دنیا کو انتباہ فرما رہے ہیں مسلسل، تو اس تعلق سے تھوڑی تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ جو موجودہ حالات بن رہے ہیں یہ آج سے نہیں بن رہے، اس کی پیشگوئی بھی ہزاروں سالوں سے انبیاء علیہ السلام نے کی ہوئی ہے۔ انجیل کی عبارت اگر پادری لوگ پڑھے ہیں، عیسائی لوگ پڑھے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی، اور دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا جو وہ کشت و خون ہوگا۔ پھر یہی باتیں جو ہیں وہ احادیث میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، یہی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی ہیں کہ آپ نے زلزلے کا ذکر کر کے ایسی تفاصیل بیان فرمائی ہیں کہ خون کی نالیاں بہیں گی، پرندے بھی اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے، اور مختلف قسم کی ایسی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس علامت سے یہ پتہ لگتا ہے، ان علامتوں سے، کہ ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ ہوگی اور عالمگیر جنگ ہوگی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں فرمایا ہے کہ ایسی 5 جنگیں ہوں گی، 5 بار اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ جلوہ دکھائے گا۔ چنانچہ وہ جو الہام مسیح السلام نے جو فرمایا کہ ایسا آئے گا، فرمایا خدا فرماتا ہے کہ محض اس عاجز کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے اور محض اس غرض سے کہ لوگ سمجھ لیں کہ میں اس کی طرف سے ہوں، 5 دہشت ناک زلزلے ایک دوسرے کے بعد کچھ فاصلے سے آئیں گے اور میری سچائی کی گواہی دیں گے، اور ہر ایک میں ان میں سے ایک ایسی چمک ہوگی کہ اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے گا، اور دلوں پر ان کا ایک خوفناک اثر پڑے گا، اور وہ اپنی قوت اور شدت اور نقصان رسانی میں غیر معمولی ہوں گے، جس کے دیکھنے سے انسانوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ خدائی غیرت کرے گی، کیونکہ لوگوں نے اس کو شناخت نہیں کیا ہے جی۔ یہ 5 عظیم الشان جو جنگیں ہیں عالمگیر، ان کے پہلے سے پیشگوئی کر دی ہے، 2 تو ہو گئی ہیں، تیسری کے بارے میں بھی حضرت مسیح السلام نے اپنی ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ جو تیسری عالمگیر جنگ ہوگی اس کا مرکز ملک شام ہوگا۔ چنانچہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اپنے ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہ دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ اس وقت میرا موعود لڑکا ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ یہ جتنے بھی خلفاء ہر زمانے کے اللہ کے فضل سے موعود خلفاء ہیں، اللہ نے ان کے وعدے دیے ہوئے ہیں جی، تو یہ موعود خلیفہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، اس موعود کو پہچان لینا، یہ آخر میں فرمایا۔ اور پھر دیکھیں کہ ملک شام تک تو بات پہنچا دی تیسری جنگ عظیم کی، کیونکہ اس سے پہلے جو 2 جنگیں ہوئی ہیں ان میں تو شام کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی وجہ سے سب بڑی طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، بہانے بنا کر وہ اس پر پہل کر رہا ہے، وہ اس پر پہل کر رہا ہے، تو اس طرح کے جو حالات جو ہیں بن رہے ہیں۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ان حالات سے اپنی خلافت کے پہلے سال میں ہی دنیا کو ڈرانا شروع کر دیا، دنیا کو انذار کیا۔ چنانچہ سن 2004 میں جو آپ نے وہ پیس کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں، اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ایک زبردست خوفناک جنگ کے سامان دنیا میں بن رہے ہیں، دنیا میں بلاک بن رہے ہیں، سیاسی طور پر دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں،
اور ایسے ایسے حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ چند سالوں میں یہ بادل گہرانے والے ہیں۔ اس زمانے میں جب حضور 2004 میں یہ بات بیان فرماتے تھے تو بعض بڑے بڑے سیاستدان بھی، دانشور بھی ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے کہتے تھے کہ یہ باتیں جو ہیں ابھی بہت قبل از وقت لگتی ہیں، یہ بہت زیادہ پہلے احتیاطی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایسا دنیا میں ممکن نہیں لگ رہا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، 2005 آیا، 2006 آیا، 2008 آیا، جو 2008 کے جوبلی جلسے میں حضور نے خطاب فرمایا، اس وقت جو تقریریں ہوئیں بعض دانشوروں کی طرف سے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو حالات امام جماعت احمدیہ بتا رہے ہیں اب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ایسے حالات کی طرف دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا میں ایسا جو ہے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضور نے کوئی کیا کہتا ہے، کسی کے کیا تاثرات ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ سال بہ سال اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیش گوئیاں تھیں ان کے حوالے سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں دنیا کو بتانی شروع کی کہ دیکھو اگر تم لوگ اس جنگ عظیم سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ امن کو قائم کرنا ہوگا، لیکن امن کب قائم ہوگا؟ جب تم لوگ انصاف کرو گے، جب بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کے ساتھ، محروم قوموں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گی، ان کو سیاسی طور پر دبائیں گی، اقتصادی طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو کر بیٹھ جائیں گے، ان کے گلے دبانے شروع کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں پھر وہ لاوا پھوٹے گا اور جنگیں ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پہلی جنگیں عظیم جو ہوئی تھی ان کے وقت میں دنیا کے اقتصادی حالات تھے، سیاسی حالات تھے، جس کی وجہ سے یہ وہ جنگیں ہوئیں، آج بھی دنیا کے ایسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، یہ حضور کے وہ لیکچر ہیں جو سال بہ سال حضور نے مختلف پیس کانفرنسوں میں، کبھی جو ہے وہ آپ نے یورپین پارلیمنٹ کو، کبھی کیپٹل ہل میں امریکہ میں، کبھی جرمن کے ڈیفنس اکیڈمی میں جا کے آپ نے سارے لیکچر دیے ہیں، ہر سال دیے ہیں، وہ اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں، یہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں اس میں آپ نے دنیا کو انتہا پسندی کے خطرات سے آگاہ کیا اور یہ فرمایا کہ دنیا کو اقتصادی بدحالی جو یہ اس وقت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں بھی انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ مذہب کا تو لبادہ اوڑھ لیا انہوں نے، لیکن بظاہر مفاد پرستیاں ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو وطن وطن کے سارے نعرے لگاتے ہیں، لیکن وطن کو جب وطن کی خدمت کرنے کی باری ہوتی ہے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایجیٹیشن کرنا ہو، وطن کو نقصان پہنچانا ہو، وطن کے املاک کا نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی نہیں دیکھتا، اس ٹائم سارے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اصل وطن سے محبت یہ ہے کہ ہم وطن کے لوگوں سے، وطن کے املاک سے محبت کریں، اور اصل یہ ہے کہ جب تم جس وطن میں جہاں جا کر رہو جو تم کو امن دیتا ہے وہی تمہارا وطن ہے، اس کی محبت تم نے کرنی ہے۔ یہ بات آپ نے ان مسلمان تارکین کے لیے یا دوسرے غیر مذہب والے تارکین کے لیے فرمائی جو دوسرے مذاہب کے ملکوں میں جا کر وہاں امن سے زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر آپ نے نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمائی کہ دیکھو سب سے بڑھ کر بنی نوع انسان جو ہے بلا لحاظ مذہب و ملت ہم لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ کے انسانیت کے فریم کے اندر پہلے آؤ۔ جب تک تم انسانیت کے فریم کے اندر نہیں آتے، انسانیت کے دائرے کے اندر نہیں آتے، یہ ساری باتیں مفاد پرستیاں بن جائیں گی، تمہارے ساری باتیں مذہب کا صرف ایک ظاہری خول اور لبادہ بن کر رہ جائیں گی اور کوئی چیز حقیقت کے رنگ میں سامنے نہیں آئے گی۔ تو یہ ایسی ایسی باتیں آپ نے دنیا کو سکھائی ہیں اس میں اس کتاب کے اندر، اور جو سمجھایا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں، اور اب خاص طور پر اب تو حضور نے ابھی ایک سوال و جواب کی مجلس تھی واقفین نو کے بچوں کے ساتھ، ایک نے سوال کیا کہ حضور اب جنگ کب تک متوقع ہے؟ حضور نے فرمایا اب تو جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ کے تو آثار بادل بالکل گہرے ہو گئے، جنگ تو ہو چکی شروع، اب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بد اثرات سے مخلوق کو بچائے، محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جنگ جو اب آنے والی ہے اگر یہ ہوئی تو حقیقتاً اس وقت دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے پاس بھی بڑے بڑے بم ہیں،
ایٹمی ہتھیار ہیں. اب سب نے اگر مل کے چلا دیے اور جن میں سے بعض اتنے شعور بھی نہیں رکھتے کہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا, اگر وہ چل گئے تو ہم لوگوں کے جو حالات اس وقت پورے دنیا کے ہونے والے ہیں وہ اتنے ناقابل برداشت ہوں گے کہ پہلی 2 جنگوں میں تو انسانوں نے ان کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے بہت خوفناک حالات ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے, آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اس لیے آؤ خدائے ذوالعجائب سے پیار کرو تو یہ آگ جو برسنے والی ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس آگ سے بچائے گا. اور اس کے لیے گزشتہ 2 خطبوں سے حضور ہم کو کشتی نوح پڑھنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. مول صاحب نے بھی کشتی نوح کا حوالہ پیش کیا ہے. اب تو اللہ کے فضل سے تمام ہندوستان کی جماعتوں میں کشتی نوح کا درس دیا جا رہا ہے حضور کے اس ہدایت کے حوالے سے, جو اس میں تعلیمات دی گئی ہیں. ان تعلیمات کے نتیجے میں ہم بھی بچ سکتے ہیں, دنیا والوں کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے.